قافلہ ایک ماہ کا سفر کرتے ہوئے آ رہا ہے. آج ہم نے گاؤں کے اندر جا کر بھی کہا کہ میرے بھائیوں آ جاؤ, دین آ جاؤ, آپ کے پاس مہلت ہے. جب تک سانسیں چل رہی ہیں آپ نیکی کر سکتے ہیں, جب تک سانسیں چل رہی ہیں آپ نیکی کی دعوت دے بھی سکتے ہیں اور نیک عمل کر بھی سکتے ہیں. لیکن افسوس افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے, جتنا بڑا محلہ ہے اگر ایک ایک فرد بھی ایک ایک گھر سے آتا تو قسم رب ذوالجلال کی یہ مسجد بھر جاتی. بے شک بے شک. لیکن افسوس دنیا میں اس طرح مگن ہو گئے ہیں کہ رب کو ہی بھول گئے ہیں. دنیا میں اس طرح مگن ہو گئے ہیں کہ رسول کی رسالت کو بھی بھول گئے ہیں. دنیا میں اس طرح مگن ہو گئے ہیں, ہمارے اسلامی بھائی اس طرح دنیا میں مگن ہو گئے ہیں جیسے کہ ٹھکانہ بنا لیا ہے, اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے. نہیں میرے بھائیوں, نہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. آخر وہ وقت آئے گا کہ جب اسرائیل آپ کے سامنے آ کر پیش ہو جائے گا, تم کہنا بھی چاہو گے کہ اسرائیل رک جا, میں کچھ دین کا کام کر لوں, کوئی نیکی کما لوں. اور کس نہیں رکے گا, بلکہ اس نے اپنے ٹائم کے اوپر آپ کی روح قبض کر لینی ہے. میرے بھائیوں یاد رکھیے گا جب قبر کی اندھیری رات ہوگی, جب قبر میں اندھیری رات ہوگی, اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا, وہاں نہ کوٹھی کام آئے گی, نہ بنگلہ کام آئے گا, نہ اولاد کام آئے گی, نہ بیوی کام آئے گی, نہ رشتہ دار کام آئے گے. جس گھر کے لیے آپ ٹائل لگانے کے لیے, جس گھر میں آپ اپنے اولاد کو کی پرورش کرنے کے لیے خدا کے احکام کو بھول جاتے ہیں, وہ اولاد 40 دن تک تو آپ کو یاد رکھے گی, چوتھے کا درود بھی دلائے گی, 15ویں کا بھی دلائے گی, 40 کا بھی دلائے گی, پھر کبھی یاد نہیں کرے گی الا ماشاءاللہ اگر کسی نے اپنی اولاد کو دین سکھایا ہوگا تو ہر جمعرات یاد کرے گی. لیکن افسوس کہ اگر دین نہیں سکھایا ہوگا تو آپ کی اولاد ابھی آپ کو کبھی یاد نہیں کرے گی. ہاں کبھی سال میں دن یاد آ گیا کہ آج میرے باپ کی, آج میرے والد کی, آج میری امی کی برسی ہے تو اس دن یاد کر لے گی. یاد رکھیے گا اگر آپ نے اپنی اولاد کو دین سکھایا ہوگا, آپ نے اپنی اولاد کو دین سکھایا ہوگا تو آپ کی اولاد آپ کو ہر وقت یاد کرے گی اور ہر وقت آپ کے لیے اصال ثواب اور مغفرت کی دعا کرے گی. رب نے یہ مختصر سی زندگی دی ہے, آنے کا وقت ہے کہ پہلے ایک جوان آتا ہے, وہ شادی کرتا ہے, وہ باپ بن جاتا ہے, دادا بن جاتا ہے. آنے کی ترتیب ہے, جانے کی کوئی ترتیب نہیں. پہلے باپ چلا جائے یا نوجوان بیٹا چلا جائے, پہلے پوتا جوان چلا جائے یا دادا چلا جائے, جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. ہر وقت موت کی تیاری کرو میرے اسلامی بھائیوں. قیامت کا منظر ہوگا. آج نیکی کی دعوت آپ کو دعوت اسلامی کا قافلہ گھر گھر جا کر دے رہا ہے کہ آؤ مسجد میں, آؤ اللہ کے گھر میں ایک نیکی کما لو. لیکن قیامت کے دن اسی ایک نیکی کے لیے آپ ترسیں گے. آپ کے سامنے میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ ایک نوجوان ہوگا, قیامت کا منظر ہوگا, حساب لیا جائے گا, جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی کم پڑ جائے گی. 99 نیکیاں ہیں, 100% میں سے ایک نیکی کم ہے. اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیا وجہ, وہ کہے گا باری تعالیٰ اب جتنا کچھ کمایا یہی ہے, 99% ہو گئی ہے, اب جنت میں جانے کے لیے ایک نیکی کم پڑ گئی ہے, اب اپنا ہی کرم کریجئے. رب ارشاد فرمائے گا جا اپنے رشتہ داروں کے پاس چلا جا. کہنے کا مقصد یہ ہے جس بھائی کے لیے تو خدا کے احکام کو بھول جاتا تھا, جس ماں کے لیے تو خدا کی رسالت کو, رسول کی رسالت کو بھول جاتا تھا, خدا کے احکام کو بھول جاتا تھا, جس اولاد کے لیے یہ اولاد تیری وہاں بھی کام نہیں آئے گی, جس اولاد کے لیے تو اچھا مکان بنا رہا تھا, جس اولاد کے لیے تو دنیا میں اس طرح مگن ہو گیا تھا کہ خدا کے احکام کو بھی بھول جاتا تھا, یہ اولاد بھی تیرے کام نہیں آئے گی. ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یا کسی سننے والے کے جو نرم اور گرم بستر میں بیٹھ کر میری سپیچ مائک کے ذریعے سن رہے ہیں, ان کے ذہن میں یہ سوال جاگتا ہوگا کیا دنیا کا کاروبار نہیں کرنا ہے, کیا یہ حق نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ بنائیں, کیا یہ حق نہیں ہے کہ ہم اپنی بیویوں کے لیے کچھ بنائیں, اپنے بچوں کے لیے ہم کچھ بنائیں, ان کے لیے پیسہ مال اکٹھا کریں. بے شک آپ کو حق ہے. رسول کی رسالت کو پڑھ کر دیکھیے, رسول کی حالات زندگی کو پڑھ کر دیکھیے کہ آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں اس طریقے سے رہو, اس طرح رہو جس طرح کشتی پانی میں رہتی ہے. پانی میں رہتی رہ کر اپنا سفر طے کر جاتی ہے, لیکن اپنے اندر پانی کو نہیں آنے دیتی. لیکن اگر پانی کا ایک قطرہ بھی اس کے اندر آ جائے گا, اگر پانی کے ایک
قطرے کی جگہ سے اندر پانی آنا شروع ہو جائے گا، سفر ہرگز نہیں طے ہوگا بلکہ غرق ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ معزز سامعین اکرام، میں بات کر رہا تھا کہ 99 نیکیاں ہوگی، ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ارشاد ہوگا جا جن سے تو دنیا میں جن کے لیے اتنا کچھ کرتا تھا ان سے جا کر لے لے، اگر تجھے کوئی نیکی دے دے تو ٹھیک ہے، جنت میں چلے جانا۔ اب وہ اپنے ابو کے پاس جائے گا، اے ابا جان تم میرے لیے بڑا کچھ کیا کرتے تھے، دنیا میں بڑا کچھ کرتے تھے، ایک گھر سے دوسرے گھر چلے جاتے تھے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں چلے جاتے تھے، ایک ضلع سے ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ آپ ایک وطن سے دوسرے وطن میں چلے جاتے تھے، کنٹری بدلی کر دیتے تھے، ملک چینج کر دیتے تھے، یہاں سے سعودی کویت کا سفر کر کے چلے جاتے تھے، محض میری خاطر، محض اپنی اولاد کی خاطر، دنیا کو کمانے کے لیے، گھر کو چلانے کے لیے، آپ پیسے اکٹھے کرنے کے لیے چلے جاتے تھے۔ اے میرے ابا جان آج میں جہنم کی دہل کی آگ سے مجھے بچا لے، اے میرے ابا جان آج جہنم کی دہل کی آگ تو میں برداشت نہیں کر سکتا، اے ابا جان مجھے ایک نیکی دے دے تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں، جہنم کی دہل کی آگ سے بچ جاؤں۔ والد کہے گا نا بیٹا، وہاں مدرسے کا میں نے تجھے بتایا تھا، محلے کے میں قافلہ گھر گھر گھوم کے تجھے کہہ رہا تھا کہ آجا نیکیاں کما لے، قافلہ گھر گھر گھوم کے کہہ رہا تھا آجا نیکیاں کما لے، لیکن دنیا میں اس طریقے سے مگن ہو گیا تھا، نرم اور گرم بستر میں بیٹھ جاتا تھا، بے شک سردی ہے، نہیں چل کر آتا تھا کہ مسجد دور ہے، ہر قدم پر تجھے نیکی ملتی، ایک قدم پر تجھے کئی نیکیاں ملتی ہے بیٹا کہ تو جاتا، لیکن کاش افسوس عقل ہوتے ہوئے بھی سمجھتے ہوئے بھی میں نے تجھے مسجد کا راستہ بھی بتایا، میں نے تجھے امام کے پاس بھی بھیجا، لیکن افسوس جب تو بالغ ہو گیا، جب تو جوان ہو گیا، اب میری حکومت تیرے اوپر نہیں چلتی تھی، اپنے والد کو بھی برے القاب میں پکارتا تھا، والد کہتا تھا بیٹا چلا جا تو کہتا تھا بیٹے، کہتا تھا ابا کیا ضرورت ہے آپ بیٹھئے، آپ کی میری بات نہیں مانتا تھا، آج میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ پھر کہے گا، سوچے گا کہ دنیا میں بھی ابا سے پیسہ مانگتا تھا، اے ابا جان آج دکان پہ جانا ہے، آج اسکول جا رہا ہوں، بازار جا رہا ہوں، 50-100 روپے دے دو، تو ابا کہتا تھا نہیں بیٹے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر امی سے مانگتا تھا تو ماں کی ممتا جاگ اٹھتی تھی، رحم آ جاتا تھا کہ بیٹا جا رہا ہے بازار تو کچھ کھا لے گا، لے بیٹے 50 روپے پکڑ اور چلا جا، امی کی مدد کر دیا کرتی تھی۔ ابو کی بارگاہ سے تو کچھ نہیں ملا، امی کی بارگاہ میں جاتا ہوں، ماں کی بارگاہ میں جائے گا اور کہے گا امی جان تو وہ میری ماں ہے کہ اپنے وطن میں رکھنے کے باوجود جب میں تیرے وطن میں تھا تو نے بڑی پریشانیاں اٹھائیں، جب میں دنیا پر آ گیا تو نے بڑی پریشانیاں اٹھائیں، میں غمزدہ ہو جاتا تھا تو تجھے چین نہیں ملتا تھا، میں پریشان ہو جاتا تھا تو تجھے چین نہیں ملتا تھا، جب تک میں خاموش نہ ہو جاؤں تو تجھے قرار نہیں آتا تھا، اگر میری ایک اعضاء میں درد ہو جاتا تھا تو تجھے سکون نہیں ملتا تھا، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس حکیم کے پاس، کبھی مولوی کے پاس لے کر مجھے گھومتی تھی کہ میرے بچے کو دم کر دو، میرے بچے کو کوئی جڑی بوٹی دے دو، میرے بچے کو کوئی دوائی دے دو کہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، تجھے قرار نہیں ملتا تھا۔ اے امی جان آج میں جہنم کی دہتی آگ میں جا رہا ہوں، اس آگ میں جا رہا ہوں کہ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ بڑا خطرناک ہے، اے میری امی جان آج مجھے جہنم کی دہتی آگ سے بچا لے، لیکن وہاں بھی ماں عرض کرے گی اے بیٹا نہیں، یہاں میں تیری مدد نہیں کر سکتی، یہاں میں تیری مدد نہیں کر سکتی، پھر ارشاد ہوگا، پھر سوچے گا کہ جب ماں مدد نہیں کرتی تھی تو بڑا بھائی مدد کر دیا کرتا تھا، بڑا بھائی نہیں تو بہن مدد کر دیا کرتی تھی، بھائی پیسہ دے دیا کرتا تھا، اب جاتا ہوں بھائی کی بارگاہ میں کہ میں جانے کے بعد بھائی کے پاس جاتا تھا اور بھائی کے پاس جائے گا، بھائی بھی کہے گا بیٹا میرے پیارے بھائی آج میں تیری مدد نہیں کر سکتا، میں تجھے آج کچھ نہیں دے سکتا، گویا کہ بہن کے پاس بھی جائے گا، دادا دادی کے پاس بھی جائے گا، تمام رشتہ داروں کے پاس گھومے گا، اسے کچھ نہیں ملے گا، پھر ایک شخص کے پاس جائے گا اور ایک شخص ارشاد فرمائے گا اچھا تجھے کسی نے کچھ نہیں دیا، میں تجھے ایک نیکی دیتا، سبحان اللہ، کیا کہے گا میں تجھے ایک نیکی دیتا ہوں، لے جا میری نیکی اور رب کی بارگاہ میں کہہ دے کہ اس بندے نے نیکی دے دی ہے،
رب کی بارگاہ میں آئے گا، اے باری تعالیٰ مجھے ایک نیکی مل گئی ہے، رب ارشاد فرمائے گا تجھے کسی نے نیکی نہیں دی، اس بندے نے کیسے دے دی؟ تیرے والد نے نہیں دی، تیری امی نے نہیں دی، بھائی بہن نے نہیں دی، رشتہ داروں نے نہیں دی، لیکن اس بندے نے تجھے کیسے نیکی دے دی؟ بندے کو بلایا جائے گا، بندے سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ میرے پاس صرف ایک ہی نیکی تھی، میرا تو کچھ نہیں ہونے والا، اسی کو دے دی، چلو اسی کا بیڑا پار ہو جائے۔ رب ارشاد فرمائے گا کیا مجھ سے زیادہ سخی بننا چاہتا ہے؟ جاؤ میں نے دونوں کی بخشش کر دی، دونوں جنت میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج دعوت اسلامی کا یہ قافلہ جو آپ کے پاس آتا ہے، دعوت دیتا ہے، گھر گھر جاتا ہے، گھومتا ہے، دین کی دعوت دیتا ہے، آپ کو پرواہ نہیں ہے۔ ارے کہنے والے تو کہتے رہتے ہیں، مولویوں کا تو کام ہی ہے کہنا۔ یاد رکھیے گا کوئی مولوی اپنے ابو کی کہانی نہیں سناتا، کوئی مولوی اپنی من گھڑت بات نہیں بتاتا، وہی بات بتاتا ہے جو رب نے ارشاد فرمایا ہے، وہی بتاتا ہے جو فرمان رسول ہے، وہی دین کی دعوت دیتا ہے، اسی دین کی دعوت دیتا ہے جس دین کو اللہ نے مکمل کر کے بھیجا ہے، اسی دین کی دعوت دیتا ہے جس دین کی دعوت رسول اور نبی دیتے آئے۔ سبحان اللہ۔ آخری نبی تھے، ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ رسول ارشاد فرماتے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ صحابہ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ اب آخری نبی نہیں آئے گا، جب امت گمراہ ہو جائے گی، گناہوں میں ملوث ہو جائے گی تو اسے سیدھا راستہ کون دکھائے گا؟ اسے سیدھا راستہ کون دکھائے گا؟ پہلے امت گمراہ ہو جاتی تھی، جب امت راستے سے بھٹک جاتی تھی، گناہوں میں ملوث ہو جاتی تھی تو نیا نبی آ جاتا تھا۔ اب آپ آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نہیں آنے والا، لیکن بتا دیجئے کہ جب آپ کی امت گناہوں میں ملوث ہو جائے گی تو اسے بچانے کون آئے گا؟ رب کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، لیکن دو جماعتیں ایسی دیکھ کر اپنی امت کو جا رہا ہوں کہ اگر ان کا دامن تھامے رکھیں گے، اگر ان کے ساتھ رابطہ رکھیں گے تو کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ ایک علماء کی جماعت ہے اور ایک اولیاء کی جماعت ہے۔ سبحان اللہ۔ رب ارشاد فرماتا ہے، رب کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء بنی اسرائیل کے نبیوں سے زیادہ بہتر ہیں، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں سے زیادہ بہتر ہیں۔ رب کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جو عالم کے پاس بیٹھا گویا کہ میرے پاس بیٹھا، جو عالم کے ساتھ دو لقمے کھائے گویا کہ میرے ساتھ لقمے کھائے، جو عالم کے ساتھ مصافحہ جس نے کیا گویا کہ میرے ساتھ مصافحہ کیا، جس نے عالم کی صحبت کی گویا کہ اس نے میری صحبت کی۔ آج مولوی گھر گھر گھومتے ہیں، گھر گھر جا کر کہتے ہیں آؤ دین کے لیے کچھ سیکھ لو، آؤ اپنی زندگی کے لیے کچھ سیکھ لو، لیکن پرواہ ہی نہیں ہے، دنیا میں اس طرح مگن ہو گئے ہیں